نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم شرکاء، آج ہم بات کریں گے سبق نمبر 10 اور ہمارا جو لیول ہے وہ لیول 1 ہے، اور اس سبق میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فعل ہے، فعل ماضی منفی۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے سبق میں ہم نے فعل ماضی مثبت پازیٹیو فعل ماضی مثبت کو پڑھا ہے، اور اس سبق میں ہم فعل ماضی منفی کو پڑھیں گے۔ تو فعل ماضی کے ساتھ جب حرف نفی لگا دیں تو وہ فعل ماضی منفی بن جاتا ہے، اگر حرف نفی نہ ہو تو وہ مثبت رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیگیٹو پاسٹ ٹینس، کہ پاسٹ ٹینس ہو اور نیگیٹو ہو تو فعل ماضی منفی بن جائے گا۔ تھوڑا سا اعادہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اعادہ میں ہم نے فعل ماضی پڑھا ہے، فعل ماضی جو پچھلے سبق تھا ہمارا، اور فعل ماضی ہوتا ہے بیسیکلی فعل عربی میں، اور فعل مضارع ہوتا ہے، اور فعل مضارع سے آگے فعل امر اور فعل نہیں بنتے ہیں، آگے ان کی انشاءاللہ ڈیٹیل آئے گی۔ ہم نے فعل ماضی کے 6 مشہور ابواب پڑھے ہیں، اور ان میں سے جو پہلے 4 ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے، جو ریڈ کلر میں ہیں، زیادہ انہی پر فوکس ہوگا کیونکہ ان کے استعمال زیادہ ہے، ان 2 کا استعمال ذرا کم ہے۔ تو ان ابواب کو ہم اچھے انداز میں ذہن میں رکھیں گے، ضربہ، نصرہ، سمع، فتح، حسبہ اور کرمہ۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ فعل ماضی کے 6 ابواب کون سے ہیں تو ہم یہ نام بتائیں گے، ضربہ پہلا ہے، نصرہ دوسرا، سمع تیسرا، فتح چوتھا باب ہے، حسبہ 5واں باب ہے، اور کرمہ 6واں باب ہے۔ الحمدللہ ہم نے ان کی گردانیں وغیرہ یاد کر لی ہیں۔ تو ضربہ یہ مذکر کی گردان ہے اور یہ مؤنث کی گردان ہے۔ پہلا باب ضاد سے ہے، اور دوسرا باب ہے نون۔ اگر آپ عربی کی ڈکشنری دیکھیں تو ضاد لکھا ہوگا تو مطلب ہے کہ ضربہ باب سے یہ فعل ہے، اور اگر آپ عربی کی ڈکشنری دیکھیں کسی فعل کے متعلق اور آگے نون لکھا ہو تو مطلب ہے کہ یہ فعل نصر باب سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں گے۔ تو ضاد ریپرزینٹ کرتا ہے ضربہ کو اور نون نصرہ کو۔ تو یہ گردان ہم نے یاد کر لی ہیں مذکر کے لیے اور یہ مؤنث کے لیے۔ تیسرا باب ہے سین، سامع کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو کسی فعل کے آگے سین لکھا ہو تو مطلب ہے کہ سامع باب سے یہ فعل ہے۔ اور چوتھا باب ہے فتح، ان کی گردانوں کو آپ ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیں گے تاکہ کسی قسم کی کمی واقع نہ ہو۔ یہ مذکر کی گردان ہے سامع سے، یہ مؤنث کی ہے، اسی طرح یہ فتح سے مذکر کی گردان، اور یہ مؤنث کی گردان، جس کا ہم نے پچھلے سبق میں ان ڈیٹیل ڈسکس کر لیا اور پریکٹس کر لی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ہمارا سبق ہے ماضی منفی، وہ ماضی جس کے شروع میں حرف نفی ہو۔ یہ ڈیٹیل ڈیفینیشن ہوگی کہ ماضی منفی کیا ہوگا، کہ وہ ماضی جس کے شروع میں حرف نفی ہو، اور حرف نفی میں ما آتا ہے اور لا آتا ہے، ما کا استعمال زیادہ ہے اور کبھی کبھی لا بھی آ جاتا ہے۔ تو ماضی کے شروع میں ان 2 حرفوں میں سے کوئی حرف آ گیا تو ماضی منفی ہو جائے گا، اس کا معنی نیگیٹو میں چلا جائے گا۔ تو ما کا استعمال قرآن میں 206 مرتبہ ہے، اور لا کا استعمال قرآن میں 1671 مرتبہ ہے۔ اب ہمارے سامنے مثال ہے وما ظلمون، سورہ بقرہ۔ ظلموا آپ کو پتہ ہے، ظلم ظلموا، نا ضمیر متصل مفعول کی ہے، اب شروع میں ما لگا ہے تو ترجمہ نیگیٹو میں چلا گیا۔ ترجمہ کیا ہوگا، انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر، یہ ہم پر جو نا کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح ولا حرمنا من دونہ، اور نہ حرام کرتے ہم اس کے بغیر۔ تو حرمنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، نصرنا کے وزن پر، تو اس کے شروع میں جب لا لگا ہے تو ترجمہ نیگیٹو میں ہو جائے گا، اور نہ حرام کرتے ہم۔ اسی طرح وما كان من المشرکین، نہیں تھا وہ مشرکین میں سے، تو کانا کا معنی تھا، جب ما لگا دیا تو کیا ہو گیا، نہیں تھا۔ اسی طرح فلا صدق ولا صلى، پھر نہ تصدیق کی اس نے اور نہ نماز پڑھی۔ تو صدقہ جب شروع میں لا لگا تو ترجمہ نیگیٹو میں چلا گیا۔ صلی فعل ماضی ہے، جب شروع میں لا لگا تو ترجمہ نیگیٹو میں چلا گیا۔ تو الغرض ما اور لا یہ ماضی کے شروع میں جب آتے ہیں تو ترجمہ منفی میں چلا جاتا ہے، یہ حروف نیگیٹو ہیں۔ اب ہم ان کی ایک مرتبہ تھوڑی سی پریکٹس کے لیے گردان کر لیں گے حرف نفی ما لگا کر، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے پازیٹیو کی پریکٹس کر لی، اب نیگیٹو میں ہم ما لگائیں گے اور گردان سیم رہے گی۔ مذکر کے لیے ما فعل، ما فعل، ما فعلوا، ما فعلت، ما فعلتما، ما فعلتم،
ما فعلت ما فعلنا، ترجمے کے گردان کر لیں اسی طرح. نہیں کیا اس ایک مرد نے، نہیں کیا ان دو مردوں نے، نہیں کیا ان سب مردوں نے، نہیں کیا آپ نے، نہیں کیا آپ دو مردوں نے، نہیں کیا آپ سب مردوں نے، نہیں کیا میں نے، نہیں کیا ہم نے. اب ہم نے مؤنث کی گردان کرنی ہے. اس کے شروع میں ما حرف نفی لگا کر وہ ترجمہ نیگیٹو میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا ما فعلتی ما فعلتما ما فعلتن ما فعلت ما فعلنا. نہیں کیا اسے ایک عورت نے، نہیں کیا ان دو عورتوں نے، نہیں کیا ان سب عورتوں نے، نہیں کیا آپ ایک عورت نے، نہیں کیا آپ دونوں عورتوں نے، نہیں کیا آپ سب عورتوں نے، نہیں کیا میں نے، نہیں کیا ہم نے. باقی آپ کو پتہ ہے کہ عین پر زبر ہو فعلا تو کسی بھی فا ریپریزنٹ کرتا ہے پہلے حرف کو، عین دوسرے کو اور لام تیسرے حرف کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. تو کوئی بھی حروف تین مل جائیں تو اس سے فعل ماضی بنے گا. تو عین کلمہ پر زبر ہو تو یہ زیادہ فعل ہے. سب سے زیادہ فعال عربی میں عین پر زبر والے ہیں، اور اس سے کم عین پر زیر والے، اور اس سے کم عین پر پیش والے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارے سامنے سارے ابواب کی گردانیں ہیں. آپ نے ایک مرتبہ ویڈیو کو پاس کرتے ہوئے پریکٹس کر لینی ہے. ما ضرب ما ضرب، اس طرح ما ضربت ما ضربتا مؤنث کی. پھر دوسرا باب ناصرہ سے بھی آپ نے ما لگا کر گردان مکمل کرنی ہے، پریکٹس مکمل ہو جائے. یہ تیسرا اور چوتھا باب ہے سامعہ اور فاتحہ، اس کو بھی آپ نے پریکٹس کر لینی ہے. ویڈیو کو پاس کریں اور اس کی ترجمے کی گردان بھی کر لیں، اور مذکر اور مؤنث کی گردانیں بھی کر لیں، فاتحہ سے بھی کر لیں مذکر اور مؤنث کی، اور ترجمے کے ساتھ بھی پریکٹس بھی کر لیں. پریکٹس کرنے کے بعد آگے بڑھیں. یہاں ہم نے کیا ہے ضمائر متصلہ مذکر کی اور مؤنث کی، یہ اس کے ساتھ پریکٹس کر لیں. ما ضربہ ما ضربہما ما ضربہم ما ضربک ما ضربکما ما ضربکم ما ضربنی ما ضربنا. اس طرح پھر مؤنث کے ضمائر متصلہ ساتھ لگائی ہیں. تو اس کو اپنے قرآن میں اس کی مثال موجود ہے. ما ضربوہ لک، تو ما نافیہ ہے، نہیں مارا انہوں نے اس کو آپ کے لیے. اسی طرح وما قتلوہ، اور نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو. وما صلبوہ، اور نہیں انہوں نے سولی دی اس کو. تو دیکھیں یہ فعل ماضی ہے، آگے ضمائر متصلہ لگی ہوئی ہیں. تو اسی طرح ما قتل، اب قرآن میں یہ آ گیا تو اس کی آپ نے پریکٹس کر لینی ہے جیسے آپ کو عرض کیا ہے. ما قتلہ ما قتلہما ما قتلہ ما قتلوہ ما قتلک ما قتلکما ما قتلکم ما قتلنی ما قتلنا. اس طرح ما صلبو کا لفظ آ گیا تو آپ نے اس کی پوری گردان کر لینی ہے. ما صلبو ما صلبہا مؤنث کی ضمائر لگائیں گے یہاں. ما صلبہما ما صلبہن ما صلبکی ما صلبکما ما صلبکن ما صلبنی ما صلبنا. تو صلب میں نا سولی دینا. تو ما صلبہا کا معنی کیا ہو جائے گا؟ نہیں سولی دی اس نے اس عورت کو. ٹھیک ہے. ما صلبہن کا معنی کیا ہو جائے گا؟ نہیں سولی دی اس نے ان عورتوں کو. قتل کا معنی آپ کو پتہ ہی ہے، اردو میں مستعمل ہوتا ہے قتل کرنا. ماضی کی نفی اکثر ما کے ساتھ آتی ہے، یعنی لا کے ساتھ اس کا استعمال بڑا محدود سا ہے. تو زیادہ جو یعنی جینون جو ورڈ ماضی کے لیے ہے نیگیٹو معنی دینے کے لیے وہ ما ہے، تو لہٰذا ما کا استعمال اس کا بہت زیادہ ہے. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تو یہاں ما نہیں، ربحت فعل ماضی ہے، سامعہ باب سے. دیکھیں یہ سامعہ باب، اگر پوچھا یہ نا ربحہ کون سے باب سے ہے تو باب سامعہ سے ہے، کیونکہ سامعہ میں عین کلمہ پر زیر ہوتی ہے. تو سامعہ ربحہ، اس کا مؤنث سامعت ربحت. تو نہیں پس نہ نفع کمایا ان کی تجارت نے، وما كانوا مهتدين، اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والے ہدایت یافتہ. تجارت، اب یہ اس کی آپ پوری گردان کر لیں. مذکر کا ضمیر متصل لگی ہوئی ہے. تجارتہ تجارتہما تجارتہم تجارتک تجارتکما تجارتکم تجارتنی تجارتنا. ٹھیک ہے. یا تجارتی تجارتنا، تجارتی ہونا چاہیے. یا آگے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی لفظ ایسے دیکھیے اس کی گردان مکمل کر لینی ہے. اس طرح مہتدین ہدایت یافتہ. کانو فعل ماضی ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے. ضربہ ضربہ ضربو اسی طرح ہے. کانو تو یہاں بھی ما نافیہ لگا ہوا ہے. اب ماضی منفی کی ہمارے سامنے کچھ اگزامپل ہیں.
قرآن میں سے آپ نے ان کا اجرا کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر فَوَمَا وَجَدْنَا فِيهَا، پس نہیں ہم نے پایا اس بستی میں، ہا ضمیر لوٹ رہی بستی کی طرف، مؤنث کے لیے ضمیر ہے۔ اس طرح وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان نے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور اس طرح وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا، اور نہیں گواہی دی ہم نے، ماضی کا صیغہ ہے، مگر وہ جو ہم نے جانا، ماضی کا صیغہ علمنا، سمع باب سے علمنا سمعنا۔ اسی طرح وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، ما اضلنا، نہیں گمراہ کیا تھا ہمیں مگر ان بڑے بڑے مجرموں نے۔ تو اضل نا ضمیر متصل ہے، اضل فعل ماضی ہے۔ اس طرح وما قدر اللہ حق قدری، تو نہیں قدر کی، ضربو کے وزن پر، ضربو قدرو، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی صحیح قدر، یا جیسے اس کی قدر کا حق ہے۔ لفظ کو پہچانیے اور جو لفظ پڑھ چکے ہیں اس کا مکمل اجرا کیجیے۔ ما ماتوا وما قتلوا، نہ وہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ قتلوا فعل ماضی ہے، اس کا مجہول، اس کے آگے مزید آ جائے گی پریکٹس۔ اس طرح وما قتلوه وما صلبوه، یہ بھی پیچھے ہو چکا ہے۔ ما ضل صاحبكم وما غوى، نہیں راستہ بولا تمہارا ساتھی اور نہ وہ بٹکا۔ تو ما نافیہ، یہاں بھی ما نافیہ ہے فی الماضی۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ پیغمبر کی آنکھ چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بھی، نہ میں اس کی تلاوت کرتا تم پر اور نہ تمہیں اس کی اطلاع دیتا۔ آپ نے بھی پڑھ لیا، اس کی پوری گردان کر لی جائے۔ اعلی حرف جر پڑھ لیا، ضمیر متصل کے ساتھ استعمال ہے، پوری گردان کر لی جائے۔ صاحبکم اس ضمیر کی طرف مضاف ہے، پوری گردان اس کی کر لی جائے، ٹھیک ہے۔ صلبوہ فعل ماضی ضمیر کے ساتھ متصل ہے، ضمیر متصل کے ساتھ پوری گردان کر لی جائے۔ قاتلوہ بھی سیم ہے۔ تو اس طرح جو بھی آپ نے پڑھ لیا اس کو اجرا کریں تاکہ وہ بھولیں نہ، تاکہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں پچھلی چیزیں کور میں رہیں ہمارے۔ جی یہاں پوری آیت ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، نہیں بنایا ہم نے ان کو ایسا جسم کہ نہ کھائیں کھانا، نہ وہ تھے ہمیشہ زندہ رہنے والے۔ فعل ماضی منفی کے ساتھ ہے، یہاں بھی ضمیر متصل بھی لگی ہوئی ہے، فعل ماضی منفی ہے۔ اور اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً، تو یہاں بھی فعل ماضی جعلنا ما کے ساتھ ہے، یہاں بھی جعلنا فعل ماضی ما کے ساتھ ہے۔ یا عدتہم ضمیر کی طرف مضاف ہے، اس کی پوری گردان کر لی جائے۔ اصحاب النار مضاف الیہ ہے، جہنم والے۔ تو اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اور نہیں بنایا ہم نے آگ کے نگران مگر فرشتوں کو، اور نہیں بنائی ہم نے ان کی تعداد مگر آزمائش۔ اسی طرح ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم، فعل ماضی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آگے لرجلین پوری، یہ لام حرف جر ہے، فعل پر اسم پر داخل ہے۔ جوفی اس کی پوری گردان کر لی جائے، ضمیر کی طرف مضاف ہے اسم، فعل ماضی ہم نے پڑھ لیا ہے، ماضی منفی۔ ازواجکم ضمیر کی طرف مضاف ہے، پوری گردان کر لی جائے۔ ازواجہ ازواجہما مذکر ضمیر کے ساتھ پوری گردان۔ تو جو بھی پڑھ لیا اس کو آپ نے جاری کرنا ہے۔ اب ان کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، نہیں بنائے اللہ نے، لرجل کسی آدمی کے، من قلبین فی جوفی اس کے سینے میں دو دل، وما جعل ازواجکم اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو، ٹھیک ہے۔ آگے آیت کا ٹکڑا ہے۔ تو الغرض ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہاں الحمدللہ اس کی اجرا کر رہے ہیں، اور اس کو آپ بھرپور جاری کریں، اور جو پڑھا اس کو بھولیں نہ، اس کی پریکٹس کرتے رہیں، ضمائر کی، ضمائر متصلہ کی، حروف جارہ کی، حروف مشبہ بالفعل کی، جو بھی پڑھ لیا اس کو جاری رکھیں۔ الحمدللہ آپ نے اس سبق میں ماضی منفی کے ضمن میں 2 حرف نفی سیکھے ہیں جو قرآن شریف میں 1877 مرتبہ آئے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 نئے الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن شریف میں 99 مرتبہ آئے ہیں۔ آپ ان الفاظ کو قرآن کی آیتوں میں تلاش کر کے پوری گردان پڑھیں،
اور متعلقہ لفظ کا صحیح معنی صحیح اشارے کے ساتھ بتائیں۔ قرآن شریف میں کل تقریباً 4500 الفاظ 78,000 مرتبہ آئے ہیں۔ لیول 1 میں ہمارا ہدف، ہم اس کے بڑے قریب پہنچ رہے ہیں۔ 24,496 الفاظ ہم نے سیکھ لیے ہیں قرآن کے 31,367 الفاظ میں سے۔ باقی یہ گھر کے کام کا ٹیمپلیٹ ہے کہ آپ الفاظ جو پڑھ لیے ہیں اس کو یہاں لکھیں، ان کا معنی لکھیں، آیت کو ٹکڑا یہاں لکھیں، اس کا لفظی ترجمہ۔ تو کوشش کریں کہ آپ حروف نفی والے فعل ماضی کم از کم 20 سے 30 الفاظ آپ کوشش کریں آپ کی تلاوت میں سے آپ کو مل جائیں، تو ان کا ترجمہ دیکھیں، اور جو پڑھا ہوا ہے الفاظ حروف مشبہ بالفعل ہیں، حروف جارہ ہیں، ان کو بھی آپ کوشش کریں کہ ان کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان کی مثالوں کو اپنے کاغذ پہ لکھیں اور پریکٹس کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک اللہ حافظ۔